السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالی اہل اسٹیج کو حق نہیں کہ وہ سلام کا جواب دیں، جو بھی مسلمان ہے، ایک مسلمان جب بھی کسی کے سلام کو سنے تو اس پر واجب ہے کہ سب چھوڑ کر پہلے اس کا جواب دے۔ ٹھیک ہے، صرف جواب نہیں دیا جائے گا تو حالت نماز میں، ٹھیک ہے نا؟ اگر بندہ نماز میں ہے تو سلام کا جواب نہیں دے گا، کھانا کھا رہا ہے تو سلام کا جواب نہیں دے گا۔ یہ دو جگہ ہیں جہاں سلام کا جواب دینا نہیں ہے۔ اگر دیتا ہے تو ایسا جواب دینا جائز نہیں۔ نماز میں دے گا سلام کا جواب تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے؟ مسئلہ بتا رہا ہوں۔ جی بے شک۔ لیکن پیارے سنو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں آواز دیں، مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر رسول اعظم آواز دیں تو سب کچھ چھوڑ کر واجب ہے کہ رسول کے لیے لبیک کرو۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ چھوڑ کر رسول کے لیے لبیک کرو۔ عزیز دوستو، مولانا شاہ جہاں اشرفی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف لائیں، تشریف لائیں۔ بہرحال میں ایک مرتبہ پھر سلام کرتا ہوں۔ پہلی بار آپ کی دیار محبت میں آنا ہوا ہے تو میں سلام کرتا ہوں اور پوری زندگی کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وقت بہت مختصر سا ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر میں حضور تاج الاولیاء کی آمد بھی ہونی ہے۔ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے میں کیا ایسی بات عرض کروں کہ جو نفع بخش ہو، جو نفع بخش ہو۔ بات ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے سنانے والے کو بھی فائدہ ہو اور سننے والے کو بھی فائدہ ہو اور سن کر عمل کرنے والے کو بھی فائدہ ہو۔ جی بے شک۔ دیکھیے، ہم ایک دعا کرتے ہیں اور وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے اللہ تو ہمارے علم میں برکت عطا فرما، اور کیسا علم؟ وہ علم جو نفع بخش ہو، وہ علم جو نفع بخش ہو۔ میں یہاں پر ایک چیز عرض کر دوں کہ علم جو نفع بخش ہوتا ہے وہ صالح ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ علم صالح ہوتا ہے۔ اور علم کب صالح بنتا ہے؟ جب اسے عمل کے سانچے میں اتار دیا جائے، جب اسے عمل کے سانچے میں اتار دیا جائے۔ اور عمل صالح کب بنتا ہے؟ جب صحبت صالحین اسے ملتی ہے۔ واہ کیا کہنا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ علم صالح تب بنے گا جب اس پر عمل کرے تو علم صالح بنے گا۔ بغیر اس علم پر عمل کیے وہ صالح نہیں ہوتا۔ اور عمل صالح کب ہوگا؟ جب صحبت صالحین نصیب ہوگی۔ واہ سبحان بغیر اللہ۔ صحبت صالحین کے عمل بھی صالح نہیں ہوتا۔
عزیز دوستو، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ آج میں مختصر سے وقت میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ جو انسان ہے، لفظ انسان جس پر صادر آتا ہے، جس کو انسان کہا جا سکتا ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اگر اٹھنا بیٹھنا انسان بناتا تو جانور بھی تو اٹھتا بیٹھتا ہے۔ توجہ چاہوں، جی بے شک۔ اگر دیکھنا ہمیں انسان بناتا ہے تو جانور بھی تو دیکھتا ہے۔ اگر بولنا ہمیں انسان بناتا ہے تو جانور بھی تو بولتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ اور بات ہے کہ اس کی بولی ہم نہیں سمجھتے، لیکن جانور بھی بولتا ہے، بولتا انسان بھی ہے، سنتا انسان بھی ہے۔ اگر سننا ہمیں انسان بناتا تو جانور بھی سنتا ہے، بلاؤ وہ چلاتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا یہ ساری صفتیں انسان کو انسان نہیں بناتی۔ کیا چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے؟ تو آواز آئی ہلکی سی کہ انسان کو انسان اس کا اخلاق بناتا ہے، واہ بے اس کا شک، کردار بناتا ہے، اس کا مزاج بناتا ہے۔ تو انسان کو انسان اس کا اخلاق بناتا ہے، کردار بناتا ہے، اس کی گفتار بناتی ہے۔ عزیز دوستو، اپنے آپ کو پہچانو اور اچھا اخلاق قائم کرو، حسین ہو جاؤ۔ اور جب آپ اچھے اخلاق کی تلاش میں نکلے تو میں آپ کو ایک در بتا دوں کہ بغیر اس در کے تمہیں کچھ نہیں حاصل ہو سکتا، تمہیں کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ وہ در کیا ہے؟ وہ در مصطفیٰ ہے، وہ در مصطفیٰ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں اسے بانٹنے والا ہوں، میں اسے بانٹنے والا ہوں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جسے عقل ملی وہ در مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جسے شعور ملا وہ در مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جسے مال و دولت ملی وہ بھی در مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جسے عزت ملی وہ بھی در مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جسے شہرت ملی وہ بھی در مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جسے مقام شہادت نصیب ہوئی یہ بھی در مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جسے عزت، دولت، شہرت، عظمت، رفعت، بلندی، کبریائی حاصل ہوئی وہ سب در مصطفیٰ کا صدقہ۔ نعرہ تکبیر، حضور شہزادہ تاج الاولیاء۔ در مصطفیٰ کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا، جسے جو ملتا ہے میرے مصطفیٰ دینے والے ہیں، واہ سبحان میرے اللہ، بے شک۔ مصطفیٰ دینے والے ہیں۔ عزیز دوستو، ہم انسان ہوئے یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ عزیز دوستو، یہ زندگی ملی اتراؤ نہیں۔ اگر محبوب کا نور جسم آدم میں نہیں آتا تو آدم کو آدمیت نہیں ملتی، آدم بشریت سے محروم ہو جاتے، آدم کی زندگی کامل نہ بنتی۔ آدم کو زندگی ملی صدقہ مصطفیٰ، سبحان اللہ، یقیناً آدم سے نسل آدمی چلی، یہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے۔ یعنی کائنات میں جسے جو کچھ بھی ملا ہو، نبی ہو، رسول ہو، اولیاء ہو،
अब्दाल हो, अखवास हो, कोई हो, सब सदक़े मुस्तफ़ा के हकदार। सुभान अल्लाह। सबकी झोलियां अगर भरी हैं तो मेरे मुस्तफ़ा ने भरी हैं, और मेरे मुस्तफ़ा बखील नहीं है, अपनों को भी देते हैं, गैरों को भी देते हैं, बेशक बेशक, सुभान हक हक। और अगियार को भी देते हैं। हमें भी मिला तो दरे मुस्तफ़ा से मिला, उन्हें भी मिला तो दरे मुस्तफ़ा से मिला। जी बेशक। अजीज दोस्तों, अब जब ये बात समझ में आ गई तो बहुत लंबी नहीं, बस मुख्तसर, हम इंसान हैं और इंसान के अंदर एक चीज पाई जाती है, वो है एक चीज की लालच, हिर्स। और जिसकी लालच हो रही है, हिर्स हो रहा है, तो उसे पाने की तमन्ना भी होती है, ख्वाहिश भी होती है, आरज़ू भी होती है। लालच पहले जन्म लेती है, जब लालच आ जाती है तो फिर ख्वाहिश पैदा होती है। मिसाल के तौर पर आपके पड़ोसी के यहां फ्रिज आ गया, आपको मालूम चला तो लालच कि पड़ोसी के घर में फ्रिज, हमारे घर में तो अभी भी मटके का काम चल रहा है, मटका रखा हुआ है, कब आएगी हमारे घर फ्रिज? तो एक लालच पैदा हुई। इस लालच की बुनियाद से एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे भी अब फ्रिज लाना। तो लालच पहले जन्म ली, बाद में ख्वाहिश पैदा हुई कि इसे पा लिया जाए, इसे हासिल कर लिया जाए। दुनिया की कोई भी शय देखिए, पहले लालच, फिर उसके बाद ख्वाहिश। एक साहब मिले, बताया जानते हो मैं हज करके आया, मैं हज करके आया, हाजी बन गया हूं। अब हाजी बना तो समाज के जितने लोग उसे देखने के लिए आए, जा रहा था तो छोड़ने के लिए आया, जा रहा था इज्जत के साथ रवाना किया, आया तो फूल माले के साथ इस्तकबाल किया। अब जब देखा कि किस चीज ने इसे ये मकाम दिलाया, पूछा तुम्हें ये मकाम कैसे हासिल हुआ? तो उसने कहा कि मैंने हज किया है। तो एक लालच पैदा हुई, एक लालच पैदा हुई, कहा अब मुझे भी हज करना है, अब मुझे भी हज करना है। तो अब हज करने की ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई, पहले लालच और उसके बाद ख्वाहिश। अजीज दोस्तों, तो दो मिसालें आपने सुनी, एक फ्रिज वाली मिसाल सुनी, एक हज वाली मिसाल सुनी। तो लालच अच्छी भी है और लालच बुरी भी। अच्छी लालच क्या है? अच्छी लालसा क्या है? वो यही कि हज को हो, हज कराओ, ये अच्छी लालच है, अच्छी ख्वाहिश है, अच्छी तमन्ना है। और बुरी लालच क्या है? बुरा हिर्स क्या है? वो यही कि पड़ोसी के घर फ्रिज है, तुम्हारे घर नहीं है। अरे जो है तुम्हारे पास, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, बजाय इसके कि तुम नाशुक्री करो। नहीं, ऐ मेरे प्यारे, हम इंसान हैं तो इंसान के अंदर एक चीज पाई जाती है और वही लालच। और इसी लालच की बिना पर ख्वाहिश पैदा होती है। अब जो ख्वाहिश पैदा हुई एक ही चीज की, आप कहेंगे कोई फ्रिज की, कोई हज की, कोई किसी की, कोई किसी की लालच करता है। लेकिन मैं एक ऐसी बात कहूं कि हर कोई एक ही चीज की लालच करे, एक ही चीज की तमन्ना करे, एक ही चीज की आरज़ू रखे, एक ही चीज की ख्वाहिश रखे। अब वो क्या है? मुसलमान भी लालच करे, ख्वाहिश पैदा हो, आरज़ू और तमन्ना करे, काफिर और मुशरिक भी लालच करे, आरज़ू और तमन्ना और ख्वाहिशें जन्म ले लें। वो क्या चीज है कि जहां जहां लफ्ज़ इंसान का इतलाक होता है, हर
ہر انسان ایک ہی چیز کی لالچ کرے، ایک ہی چیز کے پانے کی خواہش کرے، آرزو و تمنا میں مرتا چلا جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایسی شے ہے کہ بچہ بھی اسی چیز کو چاہے. جوان ہو تو وہ بھی وہی چاہے، بوڑھا ہو تو وہ بھی وہ چاہے. ہے کیا وہ شے کہ ہر طبقہ عمر کے لوگ، ہر زمانے والے، ہر انسان ایک ہی چیز کی لالسا کر رہے ہیں، ایک ہی چیز کی تمنا کر رہے ہیں، ایک ہی چیز کی آرزو رکھ رہے ہیں، ایک ہی چیز کی خواہش رکھ رہے ہیں. وہ کوئی دنیا میں دوسری شے نہیں بلکہ کامیابی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادہ آل رسول، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بتائیے، بچے سے پوچھو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے منڈی ہلائے گا، ہاں ہاں کامیاب ہوگا. جوان سے پوچھو کامیاب ہونا ہے، منڈی ہلائے گا، ہاں ہاں کامیاب ہونا ہے. بوڑھے سے پوچھو تمہیں، کہا مجھے بھی کامیاب ہونا ہے، مجھے بھی کامیاب ہونا ہے. کسی بھی عمر، کسی بھی زمانے کے انسان سے پوچھو، ہر زمانے والا انسان یہی کہے گا، ہر فکر اور خرد رکھنے والا انسان یہی کہے گا کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے. کامیابی کو پانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن سن لو اے انسان، کوئی کامیاب نہیں ہے. واہ، بے شک، کوئی کامیاب بے شک. کوئی کامیاب نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، بے قسم ہے عصر کی، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خوتی میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے. نفع انسان نے حاصل ہی نہیں کیا، نفع انسان نے حاصل ہی نہیں کیا. کہا یہ کیسی عجیب بات آپ کر رہے ہیں کہ انسان نے کبھی اپنی زندگی میں نفع ہی نہیں حاصل کیا، کبھی انسان نے نفع حاصل ہی نہیں کیا. جب سے پیدا ہوا خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. کہا کیسی بات کر رہے ہو، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا خدا کی بات ہر کسی کی عقل میں نہیں آتی. بے شک، یقیناً. خدا کی بات ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی. انسان خسارے میں ہے یہ میں نے نہیں کہا، بلکہ رب ذوالجلال نے کہا. کس نے کہا؟ رب ذوالجلال نے کہا. اس رب نے کہا جو پاک رب ہے، اس رب نے کہا جو حی ہے، اس رب نے کہا جو قیوم ہے، اس رب نے کہا جو رزاق ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے. وہ رب کہہ رہا ہے جو زبان نہ رکھے پھر بھی متکلم ہے، جو زبان نہ رکھے پھر بھی متکلم ہے، آنکھیں نہ ہو پھر بھی بصارت والا ہو، دیکھنے والا ہو، وہ کان نہ رکھے پھر بھی سب کی سننے والا ہو. وہ جسم و جسمانیت سے پاک مگر پھر بھی ہر جگہ موجود ہے، پھر بھی ہر جگہ موجود. اس رب کا کلام کہ جس کے کہے میں شک نہیں، اس کے کہے میں شک نہیں. جیسے آسمان کا سورج روشن، اب بتاؤ آسمان کا سورج روشن ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، اس کی روشنی میں کوئی شک؟ کسی کو شک ہے؟ کسی کو کوئی شک؟ بتاؤ ذرا، خدا کی ایک مخلوق ہے وہ سورج، خدا کی ایک مخلوق ہے وہ سورج، اور اس کی ایک صفت ہے روشنی، اس کی ایک صفت ہے روشنی. جب سورج کی اس صفت کا روئے زمین پر کوئی انکار کرنے والا نہیں، یہ سورج کیا اس خالق کی خلقت کا نام ہے، اس خالق کی خلقت کا نام ہے، اس خالق کی خلقت کا نام ہے. تو ذرا سوچو، جب رب نے ایسی مخلوق بنا دی کہ جس کی صفت کا کوئی جواب نہیں، جس کی صفت میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو ذرا سوچو اس کے بنانے والا رب کیسا ہوگا، اس کا بنانے والا رب کیسا ہوگا. واہ، بے شک. عزیز دوستو، میں بہت لمبی نہیں، بس مختصر میں کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اور اسی کامیاب ہونے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے.
बचपन से लेके बूढ़े की मंजिल तक आप पहुंच गए, लेकिन हर कोई कह रहा है मुझे कामयाब होना है। मालूम यह चला कि अभी तक इंसान ने कामयाबी नहीं पाया। इंसान ने कामयाबी नहीं पाई। है क्या कामयाबी? कामयाबी किस शय का नाम है? कहा हजरत आप जो कह रहे हैं कि इंसान खसारे में है, कभी इंसान ने नफा हासिल नहीं किया, इंसान खसारे में है क्या कामयाबी कि जो इंसान को हासिल नहीं हुई? है क्या कामयाबी कि इंसान ने अभी तक उसे नहीं पाया? लालच सब करें, ख्वाहिश सब करें, तमन्ना सब करें, मगर कामयाबी किसी किसी के हिस्से में आए? है क्या ये कामयाबी? हमें समझ में नहीं आती। अजीज दोस्तों, जबकि हम देखते हैं कि इंसान कामयाबी की इशारा पे है, इंसान कामयाबी की इशारा पे है, इंसान कामयाबियों की मंजिलें चूमता हुआ नजर आ रहा है। इंसान, आज का इंसान तो हवा में परवाज करता है, आज का इंसान तो दरिया का सीना चीर रहा है, आज का इंसान तो जमीन के न जाने क्या क्या अजायबात निकाल रहा है। आज का इंसान, हद तो यह है, उरूजो इल्तिका की मंजिलें तय करता हुआ चांद के सीने पर कदम रख रहा है, जी बेशक, सीने पर कदम रख रहा। और आप कह रहे हैं कि इंसान कामयाब नहीं, इंसान कामयाब नहीं। चांद पे पहुंच जाना क्या ये इंसान की कामयाबी नहीं? कल तक तो इंसान आरज़ू तमन्ना में मरे जा रहा है कि ये काश के चांद पर मैं जा सकता था, काश के मैं चांद पर जाता, ये तमन्ना और आरज़ू में मर गया। लेकिन आज का इंसान तो चांद के सीने पर अपना कदम रखकर बता रहा है कि जो आरज़ू और तमन्ना रखकर इंसान मर गया, मिट्टी में मिल गया, आज का इंसान उस चांद को अपने पैरों तले रोक रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शहजादा हुजूर ताजुल औलिया। इंसान तो कामयाब नजर आता है, इंसान तो कामयाब नजर आ रहा है। अरे ये कामयाबी नहीं तो और क्या है? पहले के इंसान तो गुफाओं में रह रहे थे, और फिर उसके बाद दौर बदला तो जो है मिट्टी के मकान में रह रहे थे, दौर बदला तो पक्के मकानात में रह रहे हैं। धीरे धीरे इंसान ने तरक्की की है, धीरे धीरे इंसान शाहराह की मंजिलें तय कर रहा है, धीरे धीरे इंसान उरूज और इल्तिका की मंजिलें तय कर रहा है। फिर भी तुम कह रहे हो कि इंसान ने कामयाबी नहीं हासिल की। अरे और क्या बड़ी कामयाबी होगी? पहले का इंसान महीनों का सफर किया करता था, लेकिन आज का इंसान वही महीनों का सफर, कई मील का सफर चंद मिनटों और घंटों में तय करता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी तुम कह रहे हो कि इंसान कामयाब नहीं है, इंसान कामयाब नहीं है, इंसान खसारे में है। मैं नहीं कहता, मेरा रब कह रहा है, मैं नहीं कहता, मेरा रब कह रहा है। लेकिन सुनो, जिसे तुम कामयाब होना समझते हो वो कामयाबी नहीं, जिसे तुम कामयाबी की परिभाषा समझते हो वो कामयाबी की परिभाषा नहीं, जिसे तुम कामयाबी की डेफिनेशन समझते हो वो कामयाब होने की, सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है। सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि उसे पा लेने के बाद फिर ख्वाहिश ना हो, बेशक, फिर ख्वाहिश ना हो, तमन्नाएं मर जाए, आरज़ू खत्म हो जाए, उसे पा लेने के बाद कुछ और जीना चाहे। है क्या वो ख्वाहिश? है क्या वो कामयाबी कि जिसे मिल जाने के बाद सारी तमन्नाएं, सारी आरज़ू, सारी ख्वाहिशात दम तोड़ दे? है क्या? ऐ इंसान सुन, जिसको तूने दलील बनाकर एक लंबी चौड़ी तकरीर की है, हजरत तशरीफ ला रहे, बस 5 मिनट में खत्म, फिर उसके बाद आगे की कहानी हजरत सुनाएंगे आपको, ठीक है ना? सुने। आज का इंसान, और इसने जो डेफिनेशन बताई कि परवाज कर रहा है, समुंदर का सीना चीर रहा है, ऐ इंसान जिसे तू कामयाबी की दलील बन रहा है कि फावा में परवाज करना इंसान की कामयाबी अगर होती तो तुम बने तो क्या बने? इंसान थे अशरफुल मखलूकात, क्या हुए? मच्छर भी तो उड़ रहा है, मक्खी भी उड़ रही, यानी उड़े तो क्या बने? मच्छर और मक्खी बन गए, मच्छर और मक्खी बन गए। समुंदर और दरिया का सीना चीर रहा है, ये दलील बनाया
کامیابی کی تو سن اے عقل و خرد رکھنے والے، مچھلیاں بھی تو سمندر اور دریاؤں کا سینہ چیر رہی ہیں۔ ارے کامیابی کیا ہے؟ کامیابی وہ ہے کہ جب وہ انسان کو ملے تو ساری انسانیت کو فائدہ حاصل ہو، ساری انسانیت کو فائدہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چند لوگ کامیاب ہونے کا ذریعہ ڈھونڈ لے، باقی رہ گئے؟ ایک دو ہی بات ہوئی، انصاف کی بات ہوئی، یہ عدل ہوا؟ ارے جب کھلا رہے ہو سب کو یکساں کھلاؤ، جب پلا رہے ہو تو سب کو یکساں پلاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ کو دے دیا کچھ کو محروم کر دیا؟ اگر یہ بات رکھی جائے کہ نہیں کامیابی اسی کا نام ہے، اسی کا نام ہے، اسی کا نام ہے، تو بہت سے لوگ ہیں جو محروم ہو گئے۔ اب الزام عائد ہوگا اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے کچھ کو دیا اور کچھ کو محروم کیا، جبکہ میں بتا رہا ہوں اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اور رسول بانٹنے والے ہیں۔ نہ اللہ کے دینے میں کوئی کمی ہے اور نہ رسول کے بانٹنے میں کوئی بخل ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ دینے والا، رسول بانٹنے والے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں، رسول کے بانٹنے میں کوئی بخل نہیں۔ رسول بخیل نہیں ہوتے، رسول بخیل نہیں ہوتے۔ جو کچھ خدا نے رسول کو دیا، رسول نے کچھ اپنے پاس نہیں رکھا، سب دے دیا، سب بانٹ دیا۔ عزیز دوستو، ایسا رسول نہ تم ڈھونڈنے سے پاؤ گے اور نہ ایسا خدا کہیں تم پاؤ گے۔ عزیز دوستو، جو اتنا دینے والا اور جس کے رسول اتنے بانٹنے والے ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کی وہی پریبھاشا کہ اسے پا لینے کے بعد ساری خواہشیں مٹ جائیں، تمنائیں مٹ جائیں۔ اور کامیابی تو وہ ہے کہ کچھ کو نہیں بلکہ سب کو ملے، کچھ کو نہیں سب کو ملے۔ مثال کے طور پر الیکٹریسٹی، بجلی کا انوینشن ہوا۔ اب بتائیے بجلی سب کے گھر آ رہی ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو نا بھائی، آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اگر کہیں کی گورنمنٹ کہے نہیں میں کچھ ہی لوگوں کو اس کا فائدہ لینے دوں گا، تو بتاؤ عوام باغی ہوگی کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، آپ باغی ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ کچھ کو دیا جائے کچھ کو محروم کر دیا جائے تو تقاضا بشری یہ بنتا ہے کہ باغی ہو جاؤ۔ عزیز دوستو، اللہ ہے وہ، اللہ کسی کو باغی نہیں بناتا، اللہ کسی کو باغی نہیں بناتا۔ یہ انسان کا قصور ہے کہ وہ رب کا باغی بن رہا ہے، یہ رب انسان کی ذات کا قصور ہے کہ وہ باغی بن رہا ہے اپنے رب کا۔ عزیز دوستو، جو رب کا باغی بنتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا، وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ عزیز دوستو، میں بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور ہر عمر کا انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر زمانے کا انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اور کامیابی کی ڈیفینیشن یہی کہ جب کامیابی ملے تو سب کو ملے، ورنہ کسی کو نہ ملے۔ عزیز دوستو، اب جب اس کو میں نے اصول بنا دیا، ایک قاعدہ بنا دیا، تو ذرا سن لو۔ جو دعوے کے طور پہ دلیل بنا رہے ہیں کہ کامیابی انہیں مل گئی، کیا کامیابی ملی؟ کیا چاند پہ گئے؟ کہا چاند پہ جانا کامیابی ہے۔ جنہوں نے کہا، تو میں بھی کہتا ہوں اسی اصول کی بنا پر کہ اچھا صاحب آپ نے چاند پر جا گئے تو انسان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ چاند پہ آپ گئے، انسان کو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ انسان کو؟ چاند پہ تم گئے، تمہیں فائدہ ہوا، تمہارے دل کی حسرتیں مٹی، تم نے چاند کی زمین پر اپنا قدم رکھا ہے، انسانیت کو کیا فائدہ ہوا؟ کہا گئے تھے ہم چاند پہ ڈھیلا لے کر آئے۔ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی دنیا، اتنے لوگ، اور سب کے لیے ایک چھوٹا سا چاند کی زمین کا ڈھیلا لے کر آ گئے۔ ہم بھی کہتے ہیں اے عقل کے اندھو، زمین پر
کیا ڈھیلوں کی کمی تھی جو زمین پر ایک ڈھیلے کا بوجھ اور بڑھا دیا؟ جو زمین پر ایک ڈھیلے کا بوجھ اور بڑھا دیا. اور چاند بھی ان احمقوں کو جب اپنی طرف آتا ہوا دیکھ رہا ہوگا تو یہی کہہ رہا ہوگا کہ دنیا کے کچھ احمق لوگ میرے پاس کامیابی لینے آ رہے ہیں، میرے پاس کامیابی لینے آ رہے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ کامیابی میرے پاس نہیں ملے گی. کہا کس کے پاس ملے گی؟ تو چاند سے پوچھو جس کے پاس تم کامیاب ہونے گئے تھے، اے چاند بتا کامیابی کہاں ملے گی؟ تو چاند بھی کہہ رہا ہے کہ جس کے اشارے پر میں تو ٹکڑے ہوا تھا اسی کے قدموں میں بھی چاہے انسان کامیاب ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، معجزات نبی، نعرہ تکبیر. کامیابی درو دیوار بنانے میں نہیں ہے، کامیابی دولت کا انبار جمع کرنے میں نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ نبی کے اشارے پر اپنی مال، اپنی دولت، اپنی جان، اپنی اولاد سب قربان کر دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق صداقت کے ساتھ چمک رہے ہیں، جی جی وہ جی. کامیاب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے کہ انہوں نے رسول کی محبت میں مکۃ المکرمہ کو چھوڑا، رسول کی محبت میں پتھر کھائے، رسول کی محبت میں ہجرت کی، رسول کی محبت میں مدینہ المنورہ پہنچے. اب رسول نے جب محبت کی تو صدیق کو دور نہیں رکھا بلکہ اپنے قریب گنبد میں جگہ عطا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قریب گنبد میں جگہ عطا فرما دی. عزیز دوستو، وہ صدیق اکبر رسول کی محبت میں سب قربان، رسول کے دین کی نصرت کے لیے سب قربان کر دیا. اب جب سب قربان کر دیا تو ملا کیا صدیق کو؟ وہی رسول کا عشق مل گیا، جی جی. رسول کا عشق مل گیا. ارے دیوانوں سنو، کامیابی اور دیوانگی اس میں نہیں کہ تم کسی بڑے کو چاہو، تم کسی بڑے کو چاہو. ارے کامیابی تو تب ملتی ہے جب وہ بڑا ہمیں چاہے، جب وہ بڑا ہمیں چاہے. ارے وہ تو ہے ہی چاہت کے قابل، وہ تو ہے ہی اس چاہت کے قابل. ارے ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے اے رسول اعظم تم کس سے محبت کرتے ہو، تو رسول تمہیں کہتے ہوئے نظر آئیں گے میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں، میں عثمان غنی سے محبت کرتا ہوں، اور میں علی سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان علی کے بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں. عزیز دوستو، یہی وجہ ہے کہ محبت جب رسول کو علی کے بیٹوں سے ہوئی تو کیا فرمایا؟ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے. عزیز دوستو، محبت تو یہی ہے جب آگ دو طرفہ لگی ہو، جب آگ دو طرفہ لگی ہو. اے میرے پیارے، اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، تو پھر دیکھو کہ رسول کی محبت میں تم نے کیا نہیں نثار کیا، رسول کی محبت میں تم نے کیا نہیں نثار کیا. سب سے پہلے اپنی انا کو نثار کر دو، تم اپنے آپ کو مٹا دو رسول کی محبت میں. تم کچھ نہیں، اب جو کچھ بھی ہو میں اسی کا غلام ہوں. جی جی، حق ہے. سبحان اللہ. وہ اچھا ہوتا ہے جو وفادار، جی بے شک. وہ غلام اچھا ہوتا ہے جو وفادار ہو. اور کیا کہنے اس غلام کے جو رسول کا غلام، جو رسول کا غلام. اے میرے پیارے، ایسے بن جاؤ کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم رسول کے غلام ہو، تم غلام مصطفیٰ ہو، تم رسول سے محبت کرتے ہو. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے ایسے ہو جاؤ کہ غیر بھی تمہیں دیکھے تو کہیں وہ دیکھو، جانتے ہو وہ جو گزر رہا ہے وہ رسول اعظم کا غلام ہے، سبحان وہ اللہ. رسول اعظم کا غلام ہے.
اور غلاموں کا یہ طریقہ نہیں پیارے کہ وہ نمازیں چھوڑ دیں، غلاموں کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ جھوٹ بولیں، غلاموں کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ غیبت کریں، غلاموں کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ چگلیاں کھائیں، غلاموں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ ارے غلام تو وہ ہوتا ہے جو ظالم کے لیے، مظلوم کے لیے خود کھڑا ہو جاتا ہے، یہ پرواہ کیے بغیر میری گردن میرے جسم سے رہے گی یا نہیں رہے گی، وہ ہوتا ہے غلام۔ اے میرے پیارے، مظلوم کے لیے اپنی آواز کو اٹھاؤ، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا نام صحیح معنوں میں حق ہے کہ تم نبی کے غلام ہو، ٹھیک ہے؟ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ نہ جھوٹ برداشت کرتا ہے، نہ چگلی برداشت کرتا ہے، نہ غیبت برداشت کرتا ہے، اگر پسند کرتا ہے تو صرف اتنا پسند کرتا ہے کہ اس نے رسول کے کہے مطابق زندگی گزاری کی۔ اے میرے پیارے، ہمیں تمہیں یہی چاہیے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر ایسی کامیابی کی تلاش میں نکلو کہ جو وہ مل جائے تو تمہاری دنیا بھی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔